نسا آپ سے جاننا چاہوں گا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ان کے کچھ تحفظات بھی ہیں اس حوالے سے یا کہ کمیٹڈ ہیں اور خیبر پختونخوا میں جو 19 دسمبر سے بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں وہ تو پرانے سسٹم سے ہونے جا رہے ہیں؟ وہ پرانے سسٹم سے اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اس وقت یہ قانون جو ہے وہ پاس نہیں ہوا تھا جب اس کا شیڈول انتخابات کا جو ہے وہ آ گیا تھا، اور اس وجہ سے جو بلدیاتی انتخابات کے پی کے میں ہیں وہ پرانے نظام کے تحت ہو رہے ہیں۔ لیکن آج پنجاب حکومت نے اس حوالے سے اپنا جو ہے وہ قانون وہ لا رہے ہیں جس میں ای وی ایم کو انہوں نے شامل کیا ہے جو آئندہ بلدیاتی الیکشن پنجاب کے اندر ہوں گے، اور اسی طریقے سے جو الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر جو امینڈمنٹ بل ہم لے کر آئے ہیں جس میں شک نمبر 103 کے تحت جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے وہ آئندہ کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ چاہے وہ بائی الیکشن ہو یا آنے والے عام انتخابات جو 2023 میں ہونے ہیں اس کے اندر انتخابات جو ہیں وہ ای وی ایم کے مطابق ہونے ہیں، کیونکہ یہ اب قانون بن چکا ہے جس کو پارلیمنٹ سے پاس ہو کے یہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ بن چکا ہے، صدر پاکستان کے اس کے اوپر دستخط ہو چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے اوپر آگے ہم سب کو بڑھنا ہے، کیونکہ آئین ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ایک بڑا اہم ڈاکومنٹ ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آپ نے خود آئین کے آرٹیکل 219 کا حوالہ دیا ان اکارڈنس ود دا لا، اسی طرح آئین کا آرٹیکل 218 ہے۔ آئین کا آرٹیکل 218 بڑا واضح ہے، آئین کا آرٹیکل 218 بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے ہیں اور اس کے لیے آپ نے وہ انتظامات بھی کرنے ہیں، اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے ان اکارڈنس ود دی لا، تاکہ آپ کرپٹ پریکٹسز کو گارڈ کر سکیں۔ تو یہ جو ای وی ایم کو لا رہے ہیں یہ میری یا آپ کی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ 1970 کے انتخابات کے بعد پاکستان میں جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں تمام انتخابات کو متنازع بنایا گیا، یہ کہا گیا دھاندلی ہو گئی، بیلٹ پیپرز چوری ہو گئے، بیلٹ پیپر اضافی ڈال دیے گئے، ڈبے اٹھا کے لے کے گئے، پولنگ کا عملہ مینج ہو گیا۔ ان تمام چیزوں کے تدارک کے لیے ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لے کر آ رہے ہیں۔ اب میں کہاں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ میرے سامنے ایک ڈاکومنٹ ہے، یہ 7 سپٹمبر 2010 کی رپورٹ ہے، الیکشن کمیشن کی اپنی رپورٹ ہے۔ 7 سپٹمبر 7 سپٹمبر 2010 یعنی آج سے تقریباً جو ہے وہ 11 سال قبل یہ رپورٹ بنی، کمیٹی آن دی یوز آف الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ان پاکستان، اس کی فائنل رپورٹ ہے اور ریکمنڈیشن ہے۔ یہ میں آپ کو اس کی ایگزیکٹو سمری کا لاسٹ پیرا جو ہے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ It was assessed that in principle a move to an electronic voting system could help to resolve logistic issues related to ballot paper production, storage, disposal, wastage related to unused ballot papers and the security of ballot papers۔ آگے وہ کیا کہتا ہے، اسی کے اندر بڑا اہم ہے، in addition to these advantages a reduction in the number of invalid vote cast، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے ووٹس مسترد ہوتے ہیں، جو 15 لاکھ ووٹ مسترد ہوئے 2018 کے انتخابات میں، اس میں کمی آ جائے گی۔ فاسٹر اینڈ مور ایکوریٹ کاؤنٹنگ، یعنی یہ 2010 میں الیکشن کمیشن اپنی خود رپورٹ میں مینشن کر رہا ہے کہ جو آپ کی کاؤنٹنگ کا عمل ہے جس کو 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 36 گھنٹے لگ جاتے ہیں، عملہ غائب ہو جاتا ہے، عملہ ٹائم پہ کام نہیں کر پاتا اور ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، اس میں یہ پروسیس فاسٹ ٹریک ہو جائے گا۔ ایزیئر آئیڈینٹیفیکیشن آف کینڈیڈیٹس آن دا بیلٹ، یہ کافی ساری 11 ریکمنڈیشن ہیں اس حوالے سے، اسٹاف کوڈ بھی، اور اس میں لکھا آگے کتنا ٹائم آگے انہوں نے ایک اور بات کی اس حوالے سے، انہوں نے کہا کہ اس تمام چیزوں کے حوالے سے انہوں نے کہا امپورٹنٹلی دی اسٹیک ہولڈر ایگریڈ دیٹ اٹ از نیسیسری ٹو کنسیڈر دا ایشو آف الیکٹرانک ووٹنگ مشینز۔ اس وقت اسٹیک ہولڈرز نے ایگری کیا جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور یہ ساری اداروں کے سربراہ بدل جاتے ہیں تو اداروں کی پالیسیز بھی بدل جاتی ہیں۔ اداروں کا کام تو کنسسٹنٹ ہے، آئین کے اندر جو رول لکھا ہوا ہے وہ بڑا واضح ہے نا، انتخابات کروانا ہے۔ ذرا مجھے مکمل کر لینے دیں۔ کئی دفعہ ادارے کا سربراہ وہ پھر بھی پالیسی بدل جاتی ہے۔ میں عائشہ شریف صاحب مکمل کر دیں۔ انہوں نے کہا ویری کیئرفلی اینڈ ٹو ٹرائل دا یوز آف سچ مشینز before a full decision on their implementation to be taken, this will be necessitate longer term approach to possible introduction of electronic voting machines with a full assessment implementation taking from 5 to 10 years، 5 سے 10 یعنی 2010 میں جو سفر شروع ہونا تھا بالکل 2020 تک مکمل ایک قدم نہیں اٹھایا فیصل کریم کنڈی صاحب، خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن پرانے نظام سے ہوں گے، پنجاب میں آج قانون آ گیا ہے کہ اگلے الیکشن ای وی ایم پہ ہوں گے، حکومت کہہ رہی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ، تو اس حوالے سے خاص طور پہ کل بلکہ میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، انفارمیشن منسٹر فواد چودھری نے کہا کہ کابینہ میں ڈسکشن ہوئی ہے کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ انتخابات نہیں ہوں گے تو قانون کے مطابق پھر ہم الیکشن کمیشن کو فنڈز دینے کے پابند نہیں ہے۔ کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ای وی ایم کے اوپر ایک اہم جو فیصلہ جو آج کابینہ کی طرف سے ڈسکس ہوا ہے
وہ یہ ہے کہ جو قانون میں تبدیلی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے تمام جو ابھی بائی الیکشنز ہیں یہ ای وی ایم کے اوپر کرانے لازمی ہیں، اور اگر الیکشن ای وی ایم کے اوپر نہیں ہوتے تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت اس کو فنڈ نہیں کر سکے گی، کیونکہ قانون صرف ای وی ایم کے اوپر انتخابات کو مانتا ہے۔ لا منسٹر صاحب جو ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے کہ بادی النظر میں جو حکومت ہے وہ الیکشن کمیشن کو تبھی فنڈ الیکشنز کے لیے دے سکے گی جب وہ الیکشنز ای وی ایم کے اوپر ہوں گے۔ رائٹ، فیصل کریم کنی صاحب، یہ ڈسکشن ہوئی ہے کابینہ میں، فیصلہ نہیں ہے اس حوالے سے، تو یہ آئین کے مطابق ہے؟ کیونکہ آئین کا آرٹیکل 220 تو بڑا واضح ہے کہ تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز الیکشن کمیشن کی ہر طرح سے معاونت کریں گی الیکشن کے انعقاد میں، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ممکن ہو سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ابھی میرے بھائی جو ہے یہی بات کر رہے تھے کہ آئین اور قانون کے میں باتیں بتا رہے تھے، اور اپنی ہی ڈسکشن میں جو ان کی کل کیبنٹ میں ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہماری بات کوئی انسٹیٹیوشن نہیں مانے گا تو ہم ان کو فنڈ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، مطلب ابھی سے آپ اس کو دھمکا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پورا انہوں نے بتایا 2010 میں کیا ہوا چیزیں قانون کی۔ دیکھیں، قانون تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 1973 کا اس ملک کو دیا، پھر اس کے بعد جب ہماری پچھلی حکومت آئی 18ویں ترمیم ہوئی، 19ویں ترمیم ہوئی، باقی ترمیمیں ہوئی، ہم نے تمام اپوزیشن کی پارٹیز کو، تمام حکومت کے اتحادیوں کو ہم نے آن بورڈ لے کر سب کچھ کیا۔ ہم نے کوئی چیز بلڈوز نہیں کی، اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی طرح بلڈوز کر سکتے، لیکن ہم نے تقریباً چیزیں جو ہے وہ یونینیمسلی پاس کرائیں تاکہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ان چیزوں پہ اعتراض نہ ہو، اور وہ بھی آپ نے ذکر کی چیزیں انہوں نے چیزیں لے کے آئے، اور یہ انہوں نے ایسے مطلب ہے کہ بلڈوز کیا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے تھے اور کہتے کہ بس اب اس کو چیز کو بلڈوز کریں، اور آج یہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ ایک قسم کا بلیک میل کر رہے ہیں یا تڑیاں دے رہے ہیں یا دھمکا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری یہ بات نہیں مانی تو ہم آپ کو فنڈ نہیں دیں گے اور یہ چیزیں نہیں کریں گے۔ تو ایسی چیزیں جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ جمہوری پارٹیوں کے ساتھ جمہوری حکومتوں کو زیب دیتی ہیں۔ جہاں تک ای وی ایم پہ اس کو اپوزیشن جماعتوں کو بہت سے اعتراضات ہیں، اور اعتراضات بالکل جنوین اعتراضات ہیں۔ اب یہ کہیں کہ نہیں، ہم نے مشین کے ذریعے پہلے بھی ہم نے تو آر ٹی ایس سسٹم میں اسی لے رہ گئے تھے نا، مشین تھی کہ چیزیں ٹھیک ہو، پھر کیا ہو گیا وہ آر ٹی ایس کا سوئچ آف ہو گیا، بیٹھ گیا، بٹھا دیا گیا، جو بھی کچھ بھی ہوا اس ملک میں۔ تو اگر ہم کہیں بیلٹ پیپرز ہمیں ملتے ہیں، ان کو بھی ملے ہوں گے، ہمیں بھی ملے ہیں، بوریوں کی بوریاں آپ کے پروگرام میں لے کے آتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہوا ہے، تو ای وی ایم مشین پہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں؟ کیا ای وی ایم مشینیں سیٹلائٹ کے ذریعے چلے گی؟ ان کو بھی تو ہم انسان ہی چلائیں گے نا، ٹرینڈ ہوں گے، چیزیں ہوں گی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ جہاں تک آپ نے بلدیاتی سسٹم کی بات کی، بلدیاتی سسٹم کے پی میں پرانے نظام پہ نہیں ہو رہا، یہ نیا ایکٹ حکومت لے کے آئی ہے، اس کے ذریعے ہو رہا ہے، اور ابھی ہائی کورٹ نے اس ایکٹ کو بھی چینج کر لیا جس کو جو کے پی کی حکومت ہے۔ اور دوسری طرف پنجاب، اچھا، کے پی کے میں جو 19 دسمبر سے الیکشنز ہو رہے ہیں، بلدیاتی الیکشنز، وہاں تو بیلٹ پیپرز کی چھپائی شروع ہوگی، اور کہا جا رہا ہے کہ پرانا آر ٹی ایس سسٹم، ابھی اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن نے بھی یہ چیز کنفرم کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ای وی ایم پہ ہوں گے بلدیاتی انتخابات؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں پرانے سسٹم جو بلدیاتی، جو انہوں نے ایکٹ پاس کیا اسمبلی میں، جو آپ کہتے ہیں جو سسٹم جو ہے بلدیات کا، وہ اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ آر ٹی ایس کے ہوگا یا ای وی ایم کے اوپر ہوگا، وہ بات نہیں ہے۔ یہ اس پہ ہے کہ جو انہوں نے جو ایک ایکٹ تھا صوبائی اسمبلی کا، پچھلا جو بلدیاتی الیکشن خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے کروایا تھا، اس کو انہوں نے چینج کیا، دوسری سسٹم پہ کیا، کیونکہ یہاں پر ابھی ہمارے جو ہے وہ تحصیل کے جو ہے وہ ناظم اور میئرز ہوں گے سٹی کے، اور جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ڈی سی کنٹرول کرے گا۔ وہ انہوں نے ایک بابو کے نیچے پورے ڈسٹرکٹ کو دے دیا ہے، اور باقی تحصیل میں جو پولیٹیکل لوگ بیٹھیں گے، ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ڈی سی کنٹرول کا، سارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ذرا ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب سے بھی یہ سوالات کی رائے لینا چاہ رہا ہوں۔ آپ کی پارٹی بھی اپوز کر رہی ہے ای وی ایم کو، حکومت کل ڈسکشن ہوئی کابینہ میں، میرا خیال فیصلہ تو نہیں تھا نا، یہ ڈسکشن ہوئی کہ جناب الیکشن کمیشن کے ہم فنڈز روک دیں گے، تو حکومت یہ کام کر سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے فنڈ روک دے، اور جو بھی اگلے انتخابات ہیں، بلدیاتی انتخابات پنجاب میں، مشینیں بھی چاہیے، وہ پروکیورمنٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اشرف صاحب، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ اشرف صاحب دیکھیں، 2-3 چیزیں ہیں جو آپ نے کہا کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ بھی اس میں مخالفت کر رہی ہے ای وی ایم کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بات کون کر رہا ہے، اس کے بعد دیکھی جاتی ہے کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت دیکھی جاتی ہے، جو بندہ بات کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ جو پارٹی بات کر رہی ہے ای وی ایم کی، صاف اور شفاف انتخابات کی، پاکستان میں اس وقت جو آخری قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے ہیں وہ ڈسکا کے ہوئے ہیں،
ڈسکا کے الیکشن کے اوپر جو دھاندلی کی گئی اور ری الیکشن کرانا پڑا الیکشن کمیشن کو، سپریم کورٹ نے بھی اس کی تائید کی. وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پڑھ لیں ذرا پلیز، آپ چند نکات پڑھ لیں کہ کیا ہوا اس الیکشن میں، اور پی ٹی آئی نے وہاں پہ کس طرح 20 پریزائڈنگ آفیسر قائم کیے، اور انتظامیہ کا وہاں پہ کس بے دردی سے استعمال کیا اس الیکشن کو رگ کرنے کے لیے، دھاندلی کرنے کے لیے. وہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم ضامن ہیں اگلے صاف و شفاف انتخابات کے، نیت دیکھ لیں. دوسری بات آ جاتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ریفرینڈم ہوا تھا جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں، اور اس میں سوال کیا تھا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول اور آئین اپنا قرآن اس کی حاکمیت کو مانتے ہیں؟ کون مسلمان کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن جل صاحب نے یہ کی تھی تو پھر صدر 5 سال کے لیے میں ہوں. یعنی پی ٹی آئی گورنمنٹ کا سوال آج یہ ہے کہ آپ صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں؟ جی بالکل چاہتے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں آئندہ انتخابات میں دھاندلی نہ ہو؟ جی بالکل چاہتے ہیں. تو اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ الیکشن اس طرح ہوگا جس طرح ہم چاہتے ہیں. پاکستان کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی بھی ایک سیاسی، نہ ہماری جماعت کی نہ ان کی. یہاں پہ وہ ہوگا جو آئین اور قانون چاہتا ہے. آخری بات، تیسرا نقطہ مختصر. قومی اسمبلی ایک سپریم ادارہ ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن قومی اسمبلی ایک ٹینک ڈیزائن کرتی ہے اور فوج کو دے دیتی ہے کہ اسے جنگ لڑو. ایک رائفل ڈیزائن کرتی ہے، وہ بھی دے دیتی ہے اسے جنگ لڑو. فوج کہتی ہے یہ ڈیزائن شدہ ٹینک اور رائفل لے کے میدان میں گئے، پہلے دن مارے جائیں گے سارے. نہیں، ہم نے ڈیزائن کیا ہے، آپ اسی سے لڑیں گے. یہ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کام ہے بتانا کہ بہترین انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں، ای وی ایم چل سکتی ہے نہیں چل سکتی، ٹائم فریم کتنا رہ گیا. دنیا کے بہترین ممالک، جرمنی جیسے ممالک، انہوں نے استعمال کر کے اس کو کہا ہے کہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے، اس سے دھاندلی ہو سکتی ہے اور یہ انتخابات اب صاف و شفاف اس سے نہیں ہو سکتے، یا ٹیکنیکل ریزن جو بھی ہے، لیکن مسترد کر دی گئی ہے. آج آپ وہ سسٹم جو ہے وہ دوبارہ یہاں پہ لے کے آنا چاہتے ہیں، الیکشن کو متنازع بنانا چاہتے ہیں. 5 سال کارکردگی، ابھی تو 3 ہی ہوئے ہیں خیر، اور مجھے نہیں لگتا 2 سال بعد، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ الیکشن جو ہے یہ 2022 میں ہو جائے گا. اتنا ٹائم تو ہوگا ہی نہیں ای وی ایم. آخری بات، فنڈز کی آپ نے بات کی. اگر فواد چوہی صاحب نے فنڈ جیلم سے دینے ہیں، اپنے گھر سے دینے ہیں، تو وہ یہ بیان دے سکتے ہیں کہ میں الیکشن کمیشن کو فنڈ روک لوں گا. گورنمنٹ آف پاکستان کے فنڈ کوئی نہیں روک سکتا. جب بھی آپ کو الیکشن کے لیے ضرورت ہوگی فنڈز آپ کو دینے ہوں گے، اور یہ آئینی ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. یہ منسٹر صاحب 2-3 سوالات ہمارے دونوں معزز پینلسٹ نے اٹھائے. ایک تو آئین کا آرٹیکل 220 بڑا واضح ہے، ایگزیکٹو اتھارٹیز ٹو اسسٹ الیکشن کمیشن، اور تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز نے الیکشن کے انعقاد میں. دوسرا پوائنٹ انہوں نے ڈسکا کا اٹھایا. تیسرا انہوں نے مثال دی کہ پارلیمنٹ سے اگر آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو یہ ٹینک یا بندوق بنا کے کہیں گے کرو. اور چوتھا آپ کی نیت پہ انہوں نے شک کیا. میں نے نہیں کیا. دیکھیں الیکشن کمیشن کی رپورٹ کہتی ہے. بنیادی طور کابینہ کی ڈسکشن سے آپ بتا دیں کہ وہ فیصلہ ہوا یا صرف ڈسکشن تھی؟ بنیادی طور کے اوپر جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں 2018 کے انتخابات کے بعد. ایک بار بھی سنجیدگی سے یہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں لے کر آئے کہ یہ آلٹرنیٹ ہے، یہ ای وی ایم کے علاوہ ہے، اس سے دھاندلی رک جائے گی، ہم اس کے اوپر بسم اللہ کر لیتے. لیکن انہوں نے نہیں لانا تھا، کیونکہ انہوں نے صرف جو ہے وہ میڈیا پلینگ ود دا گیلریز اور تنقید برائے تنقید کو آج بھی یہ جاری رکھے ہوئے. جہاں تک رہ گئی بات، آپ نے کہا کیبنٹ کے فیصلے کے حوالے سے، اگر آپ فواد صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس سنوائی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ اب ایک قانونی بائنڈنگ ہے. اور بائنڈنگ کون دے رہا ہے؟ پاکستان کا جو آئین کا آرٹیکل 219 ہے، جو کہہ رہا ہے ان اکارڈنس ود دی لا such other function as may be specified by an act of مجلس شورا. یہ 219 ہے، 220 بھی ہے، دونوں مجلس شورا کا، اور اس کے بعد پھر 220 آ جاتا ہے. تو 219 کے مطابق جو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ ہے اس میں ای وی ایم بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیا کوئی حکومت قانون سے ہٹ کے فنڈنگ کر سکتی ہے؟ یہ قانونی نقطہ ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا تھا فواد صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں. اس کو انٹرپریٹ اس انداز سے کیا کہ فنڈز بند کر دیے جائیں گے. آیا کوئی قانون کے خلاف فنڈز کا اجرا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ بھی بھگتے گا. دوسری بنیادی چیز جو یہ بار بار انہوں نے ایک مثال دی ٹینک اور اس کی، میں ان کو ایک مثال دے دیتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی کو جو ہے اس ملک کا جو نظام ہے الیکشن کا، اس کو کینسر ہو چکا ہوا ہے، بوسیدہ نظام ہے. اب اس کے علاج کی ضرورت ہے. اگر کسی کو کوئی بیماری ہو تو آپ کہتے ہیں بہترین سے بہترین علاج ہو. میاں صاحب کے پلیٹلیٹس گر رہے تھے، ان کا پاکستان میں علاج نہیں ملا نا، بہترین علاج کروانے کے لیے لندن چلے گئے. لیکن یہاں آپ کے الیکشن ہر بار دھاندلی ہو رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں بہترین سے بہترین علاج ہو، تو آپ ای وی ایم کا استعمال نہیں کر سکتے. آپ بہترین سے بہترین ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں. آپ یہ انتظار کریں گے
کہ جناب نہیں میں جو یہی موجودہ بسیدہ نظام ہے تو اسی نظام کے تحت میاں صاحب بھی یہاں پہ علاج کروا لیتے. ان کا یہی نقطہ تھا نا, بہترین علاج کروانے باہر جا رہے ہیں, وہاں ڈاکٹرز اچھے ہیں, تو یہ ای وی ایم بھی اچھی ہے. نیت اور ڈسکا کی مثال اس کے جہاں ساتھ تک رہ گئی بات نیت کے حوالے سے, مجھے آپ یہ بتائیں, یہ 2010 کی ارشد شریف صاحب رپورٹ ہے, پیپلز پارٹی نون لیگ کے نمائندگان اس میں موجود تھے. ایک اور حوالہ آپ کے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں, مساق جمہوریت کب سائن ہوا تھا؟ 2006 میں. اس میں لکھا گیا تھا سینٹ کے انتخابات اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ سے ہوں گے. وہ بھی کس نے لکھا تھا؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے لکھا تھا. یہاں بھی رپورٹ میں انہوں نے کہا پاسبلٹی ہے, سٹیک ہولڈرز قائل ہوئے, لیکن جب عمل کی باری آتی ہے وہ سینٹ کے انتخابات, جب انہوں نے لکھا تھا نیت کی بات ہو رہی, نہیں آپ ارشد شریف صاحب نیت کی کہانیاں سن لیں نا. جب عمل کی بات آتی ہے یہ اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ سے بھی بھاگ جاتے ہیں. اس ای وی ایم کے استعمال کے اوپر ایگری کر کے یہ آج بھاگے ہوئے ہیں, دم دبا کر جوتے بغل کے اندر لے کر بھاگ گئے ہیں. اور آگے اگلی بات جو آپ نے کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکا کے انتخابات کی, میں نہیں ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی, میں رپورٹ ہے الیکشن کمیشن کی جس کا حوالہ وہ دے رہے ہیں. تو حکومت کسی کام کے اندر رکاوٹ بنی؟ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے, الیکشن کمیشن اپنی رپورٹ لے کر آئے. اگر کسی رپورٹ سے کوئی ڈس ایگری کرے گا اس کے پاس بے شمار فورن سے رکاوٹ کیسے بن سکتی؟ حکومت نہیں, میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, ہم نے یہ کیا کرتے تھے, یہ اداروں کا انفلوئنس کرتے تھے نا, ہم اداروں کا انفلوئنس نہیں کرتے. آج ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں, ادارے ہوں, میڈیا ہو, جوڈیشری ہو, آج ہماری حکومت کے اندر آزاد ہیں. ان کے دور حکومت میں, ان کے دور حکومت کے اندر, ان کے دور حکومت کے اندر آزاد نہیں تھے. اچھا اگر آزاد تھے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ این 122 جو ایاز صادق کا حلقہ تھا اس میں کیا ہوا تھا؟ لودھرا کے اندر کیا نکلا تھا؟ سعد رفیق کے حلقے میں کیا نکلا تھا؟ آئین اور قانون کی بات یہ آپ دیکھیں جس پہ جوڈیشل کمیشنر بنا تھا 40 کے قریب. آپ نے منسٹر صاحب کی بات سنی, وہ کہہ رہے ہیں جی 219 میں ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ مجلس شورا جو پاس کرتی ہے اس کے مطابق کروانے ہیں, اور 220 میں اسسٹنس تبھی ملے گی جب ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت, نہیں تو غیر قانونی ہو جائے گی فنڈنگ. تو اس میں غلط بات کیا ہے؟ آپ کہہ رہے تھے دھمکی دے رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ اب کہہ رہے ہیں کہ تمام ادارے آزاد. الیکشن کمیشن کو کس نے کنٹروشن بنایا؟ انہی کے اعظم سوادی صاحب نے کہا کہ جاؤ جہنم میں, یہ ہو جائے گا. کس نے؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا نا, انہی کے واقعی وزیر ہے. کیا کیا کچھ انہوں نے الیکشن کمیشن کو نہیں کہا. کون سی ادارے کو انہوں نے کنٹروورشن نہیں بنایا. نیب کو انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اتنا استعمال کیا کہ نیب کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کا اپنا چپڑاسی بھی ٹرسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ایک سمری ایکس کے لیے انہوں نے جو ہے فوجی اداروں کی اتنا مطلب ہے کہ ایک سمری, یہ حکومت ایک سمری نہیں بنا سکی تھی, اور کیا کچھ نہیں ہوا. کہتے ہیں ہمارے اس میں جو ہے ادارے. کون سی سمری کی آپ بات کر رہے ہیں؟ روز اتنی سمریز ہوتی ہیں. روز سمریاں, وہ ایک سمری ہوتی ہے جو روز روز بن رہی ہوتی ہے, اس مطلب 2-4 سمریاں جو 50 دفعہ بن گئی تھی. اور ابھی دیکھیں, ابھی جو چیزیں ابھی آ رہی ہیں, 1 منٹ میں ذرا کلیریفیکیشن لے لوں, ایسی کون سی سمری تھی جو آپ نے 50 دفعہ بن گئی؟ میں آرمی چیف کے اچھا اوکے, آرمی چیف صاحب کی بات کر رہا ہوں. پھر ڈی ایس آئی کی بات آئی, یہ سمری تھی, وہ آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے تو جو بنائی جب کہا تو سب بڑے محفوظ ہو گئے. نہیں ہم مانتے ہیں, ہم نے تو کی تھی, لیکن ہم نے اس میں یہ نہیں کیا تھا کہ آپ کے جیسے وہ مطلب آپ نے جن لوگوں کو نہیں پتہ نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کیا کچھ لکھنا ہے اس کے اندر 10 دفعہ. تو ہم نے آپ کے پاس کو سیانا کلرک ہوگا نا, تو باقی سارے کلرک آپ کے پاس ہے, ہمارے آپ اور بھی رکھ لیتے. ہمارے تو سارے کلرک آپ کے پاس ہے, اور مشرف کے کلرک بھی آپ کے ساتھ ہے سارے. تو اسی لیے تو سمری نہیں بن رہی کہ سارے آپ کے لوگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. ہمارے ٹائم کو صحیح بنا دیتے, پتہ نہیں انہوں نے ان کو کوئی میرے خیال میں تنخواہ سے ہی نہیں دیتے, یا ان کو مطلب ان کی امیدوں بھی پورا نہیں ہوتا, اس لیے جو ہے وہ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ دانا پانی پورا نہیں مل رہا. ہاں, تو وہ ٹائم آنے والا ہے, جب وہ اڑیں گے تو بتائیں گے آپ کے متعلق کیا کیا. وہ ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے, کیونکہ جو آپ کی جو لاء منسٹر جس کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں, وہ مشرف کو بھی مطلب بتا رہے تھے کہ آپ اپنی ڈکٹیٹرشپ کو کتنا محفوظ کر سکتے ہیں. آج وہ جمہوریت کو کتنا تول دے رہے ہیں, وہ بھی آپ کو پتہ ہے. سارے سب ایسے مطلب آئے گا وقت جب آپ آئیں گے اپوزیشن میں, ہم ٹاک شوز کریں گے, پھر وہ مزہ آئے گا آپ کے ساتھ. وقت اچھا بھی آئے گا. ناصر, میں ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد ناظرین ڈسکشن شروع کریں گے. کووڈ کے حوالے سے جو فنڈز اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ حکومت نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ جاری کی, کیا یہی حقیقت ہے؟ تو پھر جو معاشی ہماری سوورینٹی کی بات ہوتی ہے کہ جناب بالکل ہم تو آزاد ہیں, ہم کسی کی بات نہیں مانتے, تو یہ کیسے ہوا؟ ای وی ایم کے لیے پیسے کیسے آئیں گے؟ اور جس رپورٹ کا اسٹیٹ منسٹر صاحب حوالہ دے رہے ہیں, اسی میں شاید کہیں مینشن ہے کہ 1 یونٹ لگانے کے لیے $5000 درکار ہوں گے, اور یہ $5000 پر یونٹ کی کاسٹ 2010 کی ہے. آج اس کی کاسٹ کتنی ہوگی؟ کیا یہ اسٹیمیٹس بھی آ گئے ہیں؟ اس پہ ہی بات کریں گے ایک وقفے.